نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر یہ مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ نماز کے اندر خیالات آتے ہیں، نماز کے اندر وسوسے آتے ہیں، کیا کیا جائے کہ یہ وسوسے نہ آئیں، یہ خیالات نہ آئیں؟ دیکھیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ خیالات نہ آئیں، وسوسے نہ آئیں، یہ تو آئیں گے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو ہماری آزمائش کے لیے گویا کہ وسعت دی ہے کہ وہ ہمیں وسوسے میں ڈالے گا، وہ ہمیں خیالات دلائے گا، لیکن ہم نے ان خیالات سے، ان وسوسوں سے بچنا ہے۔ اور اس کا بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم نماز ہی ایسی پڑھیں کہ اپنی نماز کے اندر ایسی روحانیت پیدا کریں، اپنی نماز کے اندر ایسی روحانیت پیدا کریں کہ نماز کے اندر نورانیت پیدا کریں کہ وہ اس نورانیت کو دیکھ کر، اس روحانیت کو دیکھ کر شیطان دور سے بھاگ جائے۔ اس کے چند طریقے ہیں۔ نمبر 1 کہ جب آپ نماز کے لیے جائے نماز پہ کھڑے ہوتے ہیں، وہاں پر آپ 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر بائیں طرف تھوک دیں، بشرط یہ ہے کہ آپ جماعت میں نہ ہو۔ اگر آپ جماعت میں ہوں گے اور تھوکیں گے تو شاید ساتھ والا سمجھے گا یہ مجھ پہ تھوک رہا ہے، نہیں، اگر آپ اکیلے ہیں تو آپ 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر بائیں طرف تھوک دیں۔ اور یہ یاد رکھیں، منہ سے لعاب نہیں نکالنی، کیونکہ آپ مسجد میں کھڑے ہوں گے، جب آپ منہ سے لعاب نکالیں گے تو مسجد میں گرے گا۔ مسجد میں لعاب کا نکالنا، لعاب کا ڈالنا مسجد کے اندر، یہ گناہ کا مرتکب ہوگا انسان، یہ ادب کے خلاف ہے، مسجد ہے کیونکہ اللہ کا گھر ہے۔ اور منہ سے تھوک نہیں نکالنا، ویسے آپ نے بائیں طرف منہ کر کے تھو کرنا ہے، اور دل میں خیال یہ ہو کہ میں شیطان کے منہ میں تھوک رہا ہوں۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ، اس کی برکت یہ ہوگی کہ شیطان دور سے بھاگ جائے گا، شیطان دور بھاگ جائے گا۔ جب شیطان دور بھاگے گا تو آپ کو خیالات نہیں آئیں گے، جب آپ کو خیالات نہیں آئیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کی نماز خشوع خضوع سے خالی نہیں ہوگی۔ نمبر 1۔ نمبر 2 کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نماز کا ترجمہ یاد کر لیں۔ آپ ثنا پڑھ رہے ہیں، الحمد شریف پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد سورت پڑھ رہے ہیں، اور تکبیرات، انتقالات، یعنی آپ رکوع میں گئے اور رکوع کے اندر جو تسبیح آپ نے پڑھی سبحان ربی العظیم، آپ کو اس کا ترجمہ آنا چاہیے۔ آپ سجدے میں گئے، اس کا بھی ترجمہ آنا چاہیے، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا آپ نے، آپ کو ترجمہ آنا چاہیے۔ دعا قنوت آپ نے پڑھی، اس کے اندر وطروں کے اندر دعا قنوت پڑھی جاتی ہے، اور دعا قنوت کا بھی آپ کو ترجمہ آنا چاہیے۔ جب آپ کو ترجمہ نماز کا آئے گا تو جب آپ زبان سے نماز کے الفاظ دہرا رہے ہوں گے، یعنی الحمد شریف پڑھ رہے ہوں گے، تو اگر آپ کو الحمد شریف کا ترجمہ آتا ہے تو دل ہی دل میں، زبان سے الفاظ پڑھ رہے ہوں گے، دل ہی دل میں وہ ترجمہ دہرا رہے ہوں گے۔ جب دل ہی دل میں ترجمہ دہرائیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کی نماز جو ہے خشوع اور خضوع سے خالی نہیں ہوگی، آپ کے اندر، آپ کے دل کے اندر وسوسے نہیں آئیں گے، آپ کے دل کے اندر خیال نہیں آئیں گے۔ اگر امام سے نماز پڑھا رہے ہیں تو آگے امام سے پڑھ رہے ہیں، الحمد شریف پڑھ رہے ہیں، یا مخصوص صورت کو یہ وہ پڑھ رہے ہیں، صورتیں ہیں مخصوص وہ پڑھ رہے ہیں، اور ان کا آپ کو ترجمہ آنا چاہیے۔ جب ان کا ترجمہ آپ کو آئے گا، امام سے قرات کریں گے، آپ کو ترجمہ آتا ہوگا تو دل ہی دل میں آپ اس کا ترجمہ دہراتے رہیں۔ جب آپ دل ہی دل میں الحمد شریف کا، فاتحہ شریف کا، اخلاص شریف کا ترجمہ دہرائیں گے تو آپ کو انشاءاللہ العزیز وسوسے نہیں آئیں گے، آپ سے شیطان دور بھاگے گا۔ جب شیطان دور بھاگے گا تو آپ کی نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہوگا۔ نمبر 3، جہاں آپ نماز کے لیے کھڑے ہیں، ارکان نماز ادا کرتے وقت جہاں آپ نظر رکھتے ہیں وہاں پر نظر اپنی جما کے رکھیں، یعنی آپ اگر قیام میں ہیں تو آپ کی نظر رکوع سجدے والی جگہ پر ہوگی، تو سجدے والی جگہ پر اپنی نگاہ کو جما کے رکھیں۔ آپ رکوع میں ہیں تو آپ کی نظر پاؤں کی پشت پر ہوگی، وہاں پر نگاہ کو جما کے رکھیں، نظر کو جما کے رکھیں۔ اگر آپ سجدے میں ہیں تو آپ کی نگاہ ناک کی ہڈی پر ہوگی، ناک پر ہوگی، وہاں پر اپنی نگاہ کو جما کے رکھیں۔ اگر آپ بیٹھے ہیں اتحیات کی صورت میں تو وہاں پر آپ کی نگاہ جھولی میں ہوگی، اپنی گود میں ہوگی، وہاں پر بھی نگاہ جما کے رکھیں۔ اسی طرح اگر سلام پھیر رہے ہیں تو کندھوں پر نگاہ ہو آپ کی جمی ہوئی ہو، انشاءاللہ العزیز ان سے آپ کو نماز کے اندر خیالات نہیں آئیں گے،
اس کے باوجود بھی اگر خیالات آپ کو آتے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، نماز میں کوئی خلل نہیں پڑتا، بلکہ اس کا زیادہ ثواب ہوگا، چونکہ نماز کے اندر جب آپ کو خیال آئیں گے تو آپ ان خیالات کو دور کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے ثواب میں کمی نہیں بلکہ اضافہ ہوگا، آپ کو زیادہ ثواب ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی نماز کے اندر وہ ایسی نماز پڑھنے کا ہی کیا فائدہ جس کے اندر خشوع نہ ہو، جس کے اندر خضوع نہ ہو، جس کے اندر خیالات آتے ہوں، کوئی فائدہ نہیں بھائی، اس نماز پڑھنے کا بھی فائدہ ہے۔ اسی طرح آپ کو نماز کے اندر وسوسے نہ آئیں، آپ سیدھی نماز پڑھ لیں، آپ کو مشقت نہ ہو، تو جو جتنا مشقت میں نماز پڑھے گا، جو جتنا مشقت میں عبادت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا ہی زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ چند چیزیں ہیں میں نے بتائی ہیں، ان پر آپ غور کریں، توجہ دیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو نماز کے اندر ایسے خیالات، ایسے وسوسے نہیں آئیں گے اور شیطان دور بھاگے گا۔ جب شیطان دور بھاگ جائے گا تو آپ کی نماز کے اندر خشوع اور خضوع پیدا ہوگا۔